ایک آدمی اگر کوئی غلط کام کرے یا گناہ کرے اور دل میں شرمندہ بھی ہو کہ بھئی مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا، اس پر ہو سکتا ہے اس کو استغفار کی توفیق ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے، لیکن جس چیز کو آدمی جھوٹ سمجھتا ہی نہیں اور بے دریغ کام کر رہا ہے تو یہ تو اللہ بچائے یہ چوری اور سینہ زوری ہے جو انتہائی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح جو ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کا ایک پہلو جس کو کہ جھوٹ سمجھا نہیں جاتا وہ یہ ہے کہ کوئی بات کہیں سنی اور وہ اس کی تحقیق نہیں ہے، پتہ نہیں، حقیقت معلوم نہیں ہے کہ باقی یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیا، اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے اور آگے بیان کر دیا۔ اس سے افواہیں پھیلتی ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جھوٹ قرار دیا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، یعنی یہ بات بھی جھوٹ ہے، جھوٹ کے گناہ میں شامل ہے کہ آدمی جو کوئی بات سنے وہ دوسروں تک نقل کر دے بغیر تحقیق کے۔ قرآن کریم میں اس کے اوپر بڑی سخت ایک طرح سے وعید آئی ہے کہ آپ کوئی بات آپ نے سنی اور ابھی اس کی تحقیق نہیں ہوئی کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے اور اس کو آگے چلتا کر دیا، تو حدیث میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات سنی ہو جس کی ابھی تحقیق نہیں ہے تو آپ ان لوگوں تک اس کو پہنچاؤ جو تحقیق کر سکتے ہیں، اور جو تحقیق نہیں کر سکتے ان تک پہنچانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے افواہیں پھیلتی ہیں اور افواہوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، آج کل تو سوشل میڈیا جو ہے اس میں نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے، ہر رفض و یابس، ہر قسم کی باتیں جھوٹی سچی تحقیق کے بغیر لوگ ڈال دیتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کو اور آگے چلتا کر دیتے ہیں، تیسروں پر اور آگے چلا جاتے ہیں، پھیل رہی ہیں افواہیں، غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، افواہیں پھیل رہی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے روگردانی کی گئی ہے کہ جس چیز کی تحقیق نہ ہو اس کو آگے چلتا نہ کرو۔ ہاں تحقیق کر لی اور ثابت ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر ضرورت ہے تو بیان کر دو لوگوں کے سامنے، وہ بھی ضرورت کے وقت، خام خواہ بلا وجہ بیان کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جھوٹ کی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں اور ان کو جھوٹ سمجھا نہیں جاتا، حالانکہ وہ جھوٹ کے اندر داخل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وعید بیان فرمائی۔ تو یہ آدمی کو، جب آدمی کوئی واقعہ بیان کرے تو اس وقت اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی کہ جو واقعے کے خلاف ہے۔ اسی میں بعض اوقات مبالغہ، بات اتنی سی تھی اور اس کو بڑھا چڑھا کر، زیادہ بڑھا چڑھا کر مبالغہ کر کے پیش کر دیا جو حقیقت میں اس درجہ نہیں تھا، تو وہ مبالغے کے نتیجے میں بھی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، اس سے بھی فساد مچتا ہے۔ مبالغہ بھی یہ بھی ایک طرح سے جھوٹ ہی کا ایک شعبہ ہے، بات اتنی تھی آپ نے اس کو بڑا چڑھا کے کچھ کر دیا، اس میں نمک مرچ لگا دیا اور اس کو آگے چلتا کر دیا۔
تو یہ اس سے لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے فساد آتا ہے۔ ایک میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میری طبیعت خراب تھی، تو لوگوں نے بیچاروں نے محبت میں کسی نے کہہ دیا بھائی وہ بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرو۔ اب جس نے سنا اس نے کہہ دیا بہت بیمار ہے، بہت کا لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ اب جب بہت بیمار سنا تو کسی نے سوچا ہوگا بھائی جب بہت بیمار ہے تو پھر ضرور ہسپتال میں داخل ہوا ہوگا، تو وہ آگے چلا کہ جی وہ بہت بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل۔ اب جناب ساری خبر کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ ایک لفظ کا اضافہ مبالغے کے طور پر، اس مبالغے نے کہاں سے کہاں بات پہنچا دی۔ تو یہ بات کرتے ہوئے آدمی، جیسے بزرگوں نے کہا ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو وہ لفظ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واقعے سے آگے بڑھا ہوا ہو، مبالغہ کرنے والا۔ تو ان باتوں کا خیال چونکہ نہیں رہتا، اس واسطے ہم لوگ غیر شعوری طور پر جھوٹ میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ ساری صورتیں جھوٹ کی ہیں۔ واحد راستہ اس کا یہی ہے کہ پہلے سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور واقعے کے کتنا وہ مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اس غلط بیانی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کی جو مختلف صورتیں ہمارے ہاں پھیل گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔